السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گرد جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز اور ایف سی کے کیمپس جو ہیں ان کے اوپر حملے کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یا کوئی ایسا موقع ہوتا تھا جس کے اوپر سیکیورٹی فورسز والے جو ہیں وہ مصروف ہوتے تھے کھانے کے اوپر یا پھر دیگر چیزوں کے اندر مصروف ہوتے تھے، تو اس وقت یہ دہشت گرد جو ہیں وہ 3 اطراف سے یا 2 اطراف سے ان چوکیوں کے اوپر اور کیمپس کے اوپر حملہ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ آرمی چیف نے بلوچستان کا دورہ کیا اور جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، اور اس کے بعد ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اس حوالے سے آرمی چیف نے کچھ مشورے بھی دیے، اور اس حوالے سے ایک منظم طور پر فیصلہ ہوا کہ کس طرح اس طرح کے حملوں کو روکا جائے۔ لیکن آج پھر گزشتہ شب ایک تازہ حملہ ہوا ہے، 2 جگہ یہ حملہ ہوا ہے، نوشکی اور پنجگور کے اندر، اور اس کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح 8 بجے یہ خبر آئی کہ نوشکی میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، اور وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور دھماکے کی وجہ سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں۔ 9 بجے کے قریب یہ خبر آئی کہ مینگل روڈ پر ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر 2 دھماکے ہوئے ہیں، اور نوشکی ایف سی ہیڈ کوارٹر میں دہشت گردوں نے داخلے کی کوشش کی، اور 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دھماکوں سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ نوشکی اور پنجگور کے اندر یہ وارداتیں ہوئی ہیں اور یہ دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ پنجگور میں بھی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان حملوں میں کوئی اہلکار زخمی یا شہید تو نہیں ہوا، لیکن دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ ڈیٹیلز وقتاً فوقتاً آ رہی تھیں، اور اس حوالے سے پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ کسی طرح کا کوئی فوجی جوان جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً صبح 11:45 پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک باضابطہ طور پر بیان جاری ہوا۔ اس بیان میں دونوں جگہوں پر جو کیمپس ہیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے تھے ایک واضح طور پر باقاعدہ بتایا گیا، جس سے پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ آئی ایس پی آر نے صاف طور پر اس بات کا اظہار کیا، اور جو ان کا میسیج تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے 2 کیمپوں پر حملہ کیا ہے، نوشکی اور پنجگور میں۔ یہ حملہ گزشتہ رات یا صبح سے کچھ قبل حملہ کیا گیا تھا، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی نہیں ہوتی، اور دونوں حملوں کو آئی ایس پی آر کے مطابق ناکام بنا دیا گیا ہے، اور دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے پنجگور کی، تو وہاں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ایس پی آر نے کچھ اس طرح بتائی ہیں کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی کیمپ کے اوپر 2 جانب سے حملہ کیا، اور سیکیورٹی فورسز کے کیمپ میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ پچھلے حملوں کے اندر یہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس طرح اندر داخل ہو کر جوانوں کو شہید کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ کارروائیاں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں، اور اسی کارروائی کو انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا آج کے حملے میں۔ تاہم فوجی کارروائی میں دہشت گردوں کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا۔ دہشت گرد تیار تھے، فوجی جوان تیار تھے، اور انہوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی، اور دہشت گردوں کی اس کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ پنجگور کی یہ بات ہو رہی ہے جو آئی ایس پی آر نے بتایا ہے، اور دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے، اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان ہلاکتوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ یہ بات سامنے آئی۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے بتایا کہ نوشکی کے اندر بھی دہشت گردوں نے ایف سی کے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور حملے میں 4 دہشت گرد، نوشکی کی یہ بات ہو رہی ہے جہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، اور شوٹ آؤٹ کے دوران ایک افسر زخمی بھی ہوا ہے۔ نوشکی کے اندر ایک افسر زخمی ہوا، اور مزید تفصیلات جلد بتائی جائیں گی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے ایک ویڈیو بیان دیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا گیا کہ نوشکی میں 4 جوان شہید ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا بھرپور جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ نوشکی میں مجموعی طور پر 9 اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ان کا ایک ویڈیو بیان جو جاری ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجگور میں ایک بڑا حملہ کیا، جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا، اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے، اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنجگور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں
دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں، اور تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ اس وقت پنگجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں، جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی، اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے۔ جو تصاویر شائع ہوئی ہیں اور جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق شہید کیپٹن بلال جو ہیں، جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس کارروائی کے اندر جو ہیں وہ دہشت گردوں کو جوابی کارروائی کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ اور دوسرے حملے کے اندر جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ شہید سپاہی عرفان فرحان کی ہے، اور اس سپاہی فرحان جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور اس طرح 2 سپاہیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک شہید کیپٹن ہے اور سپاہی فرحان ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یہ بتانا ہے کہ 4 جوان ان حملوں کے اندر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ نوشکی میں 9 اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جلد آئیں گی، اور دونوں حملوں میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے دہشت گردوں کو۔ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ BLA تنظیم نے قبول کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں کے اندر اور پچھلے جتنے بھی حملے تھے سیکیورٹی فورسز کے کیمپس کے اوپر، ان کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ ملوث تھی، اور اس نے ان کارروائیوں کو کیا ہے۔ اور جو تصاویر بعد میں موصول ہوئی ہیں دہشت گردوں کی ہلاکت کی، تو وہ ایسی ہیں کہ ان کو یہاں پر شیئر نہیں کیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کون سی تنظیم ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی اس تنظیم کو کہا جاتا ہے، اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ قندھار افغانستان میں واقع ہے، اور اب تک یہ جو ہے وہ ایکٹیو تنظیموں میں شامل ہوتی ہے۔ 1964 کے اندر اس کا قیام عمل کے اندر آیا، اور سن 2000 میں اس کو اس وقت شہرت ملی اس تنظیم کو جب پاکستانی حکام پر اس نے سلسلہ وار حملوں کا کریڈٹ لینا شروع کیا اور اس کا دعویٰ بھی کیا۔ بھارتی سپورٹ سے چلنے والی اس تنظیم کے آج کل سربراہ ہیر بیار مری ہیں، جو بیرون ملک رہتے ہیں، فرانس یا کسی اور جگہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان کو مکمل طور پر سپورٹ جو ہے وہ بھارت کی ملتی ہے، اور ان کو کئی بار دیکھا بھی گیا ہے بھارت کا دورہ کرتے ہوئے۔ خفیہ دورے کے اندر ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ متعدد بار ماضی میں بھی یہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہی ہے، اور اب بھی اس کے حملے جاری ہیں، اور اس کی کارروائیاں بلوچستان کے علاقے کے اندر ہوتی ہیں، مختلف علاقے جہاں سیکیورٹی فورسز کے کیمپس قائم ہیں، اور جس طرح وہاں پر سیکیورٹی فورسز اپنی رٹ کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کی کارروائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ تازہ کارروائی جو آپ کے گوش گزار میں نے کروائی کہ آج جو 2 جگہ پر نوشکی اور پنجگور کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ BLA ملوث ہے، اور انہوں نے اس حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور مجموعی طور پر ان حملوں میں 15 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کے اوپر جو، اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ان کو آج بھرپور طریقے سے ناکام بنایا گیا ہے، اور جس طرح ماضی میں حملے کیے جاتے تھے اور دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اب ایک منظم حکمت عملی کے تحت سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کا جواب بھی دے رہی ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ جلد ان دہشت گردوں کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا اور بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس بھی موصول ہوں گی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔